بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس مثنوی کی آج کی یہ 48ویں نشست ہے۔ گزشتہ کی نشست تک شیر اور خرگوش کا جو واقعہ آگے بڑھا تھا اس میں ہوا یہ تھا کہ شیر کو کنویں میں غرق کرنے میں خرگوش کامیاب ہو گیا۔ شیر نے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ اب شیر کے کنویں میں چھلانگ لگانے کے بعد کیا ہوا، خرگوش نے کیا کیا، اس کی کیا حالت ہوئی، پھر اس کے بعد وہ اپنے دیگر شکاری جانوروں کے پاس جا کر کیا اس نے اطلاع دی، کیسی اطلاع دی، اس کے احوال بیان ہو رہے ہیں۔ اور پھر اس کے اندر جو ایک ایک بات جب نکلتی جائے گی تو ایک ایک حکمت آمیز بات مولانا روم بیان کرتے جائیں گے، اس کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ چونکہ خرگوش از رہائی شاد گشت سوئے نخچیراں رواں شد تاب دشت۔ جب خرگوش رہائی سے خوش ہو گیا کہ اب میں آزاد ہو گیا، اب میں ایک جان لیوا شیر سے چھٹکاری پا چکا، تو اب وہ سوئے نخچیراں رواں شد تاب دشت، اب وہ جنگل میں دیگر شکاری جانوروں کے پاس روانہ ہو گیا۔ اب جا کے اس کو خوشخبری سنانا ہے، اور اب یہ خرگوش کا جانا کس انداز کا ہوگا اور وہاں جا کر وہ کیسے خبر دے گا شیر کے مرنے کی، وہ بیان ہو رہا ہے۔ شیر را چوں دید محو ظلم خیش سوئے قوم خود دویدو پیش پیش۔ اس نے جب شیر کو اپنے ظلم میں مبتلا دیکھا، اب یہ خرگوش کا ظلم شیر پر ہوا، جب اس نے یہ دیکھا کہ اب میرا ظلم شیر کے اوپر ہو چکا ہے، اب شیر اب وہ پانی میں ہوتے کھا رہا ہے، تو اب اس کو یقین ہو گیا کہ باہر تو آ نہیں سکتا، اب اس کی موت یقینی ہے۔ تو جب اس نے شیر کو اپنے ظلم میں مبتلا دیکھا، بہت تیزی سے اپنی قوم کی طرف بھاگا۔ اب اس کو یقین ہو گیا کہ اب یہ باہر تو آ نہیں سکتا، لہٰذا آپ جاؤ اور جا کر اپنے ساتھیوں کو میرے اس کارنامے کی اطلاع دوں۔ یہ کیفیت ہو۔ شیر را چوں دید کشتا ظلم خود می دوید و شادماں و بار شد۔ جب اس نے شیر کو اپنے ظلم سے ہلاک ہوتا ہوا دیکھ لیا تو وہ خوش سیدھے راستے سے بغیر ادھر ادھر گئے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس جانے کے لیے دوڑ رہا تھا۔ اب اس کو یہ تھا کہ جتنا جلدی ہو سکے میں اپنے ساتھیوں کو جاؤں، اپنے کارنامے کی خبر دوں، نہ ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ نہ کوئی اور کام کرو، بلکہ سیدھا جاؤ اپنے ساتھیوں کو اس کی اطلاع دو، اور بہت خوش تھا۔ شیر را چوں دید در چہ گشت زار چرخ میزت شادماں تا مرغزار۔ جب اس نے شیر کو بری حالت میں کنویں کے اندر دیکھ لیا تو چراگاہ میں، یعنی جہاں جو مرغزار کہتے ہیں، جو ایسا مقام جہاں پہ ہریالی بہت زیادہ ہوتی ہے، جو جانوروں کے لیے چراگاہ کا کام کرتی ہے، جہاں ان کو چارہ زیادہ ملتا ہے، تو اب وہاں سے وہ جا رہا تھا تو چرخ میزت، چرخ کہتے ہیں گھومنے کو، تو گویا کہ یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ جو خرگوش کی جو چال تھی خوشی کے مارے، وہ گھوم گھوم کے، ناچ ناچ کے، اچھل اچھل کے، کود کود کے وہ ساتھیوں کے پاس جا رہا تھا۔ اب اس کے جانے کی کیفیت بیان ہو رہی ہے۔ دست میزت چوں رہی دست دست مرگ سبز و رقصاں در ہوا چوں شاخ و برگ۔ اب کیفیت یہ تھی خرگوش کی، جب وہ موت کے پنجے سے چھوٹ گیا، اب شیر اس کے لیے موت کا پنجہ تھا، اب وہ موت کے پنجے سے آزادی حاصل کر لیا۔ دست میزت، پہلے بتا رہے تھے کہ چرخ میزت مطلب گول پھرنا، ناچنا، اچھلنا، کودنا، اب دست میزت کہتے ہیں تالی مارنا۔ تو وہ تالیاں مار رہا تھا خوشی کے مارے اور عجیب عجیب حرکتیں کر رہا تھا۔ سبز و رقصاں در ہوا چوں شاخ و برگ، بالکل ایسے ہی، اب یہ مثال جو دے رہے ہیں دیکھیے اب کس چیز کی مثال دے رہے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے شاخ اور برگ، برگ کہتے ہیں پتوں کو، جیسے جھاڑ کی شاخیں اور اس کے پتے در ہوا، جب ہوا چلتی ہے تو کس طرح سے ہرے ہو کر ناچنے لگتے ہیں، رقصاں، سبز و رقصاں، ہرے بھرے ہو جاتے ہیں اور خوشی سے ناچنے لگتے ہیں ہوا آنے پر۔ تو جس طرح شاخ اور پتے جھاڑ کے سبز اور رقصاں ہو جاتے ہیں خوشی سے، وہ ایک مقام پر ٹھہر نہیں سکتے جب ہوا چلتی ہے۔
مسلسل حرکت میں رہتے ہیں. وہ کیفیت تھی خرگوش کی خوشی کے مارے. تو اب یہاں پر دیکھیے آپ شاخ و برگ. دیکھیے شاخ جو ہوتی ہے نا برانچ جھاڑ کی, وہ اس کے اندر عمومی طور پر آپ دیکھیے 3 چیزیں ہوتی ہیں, گل, برگ اور بار. گل تو پھول کو کہتے ہیں, برگ پتوں کو کہتے ہیں, اور بار پھل کو کہتے ہیں. بار مطلب پھل. تو پھل, پھول اور پتے یہ ہوتے ہیں جھاڑ کے اندر. تو اب یہاں پر اس کا بیان کر رہے ہیں. شاخ و برگ از حبس خاک آزاد شد. جو شاخ اور پتے ہوتے ہیں جھاڑ کے, وہ مٹی کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں. پہلے اندر ہوتے ہیں, جھاڑ زمین کے اندر سے نکلتا ہے اور مٹی سے ہی جھاڑ بنتا ہے. مٹی ہی ایک بیج کو پودے میں کنورٹ کرتے ہوئے اس کی پرورش کرتے ہوئے جھاڑ بناتی ہے. تو گویا کہ جھاڑ کی اصل جو ہے وہ مٹی ہے. جیسے انسان کی اصل مٹی ہے, ویسے جھاڑ کی اصل بھی مٹی ہے. تو شاخ اور پتے مٹی کی قید سے آزاد ہو کر باہر نمودار ہوئے ہیں. اب پودوں کی اور جھاڑ کی کیفیت بیان ہو رہی ہے. چونکہ اب جھاڑ کی مثال دے چکے ہیں, اس کا ذکر نکل چکا ہے, تو اب اس کا بیان ہو رہا ہے. شاخ و برگ از حبس سے خاک آزاد شد. شاخ اور پتے مٹی کی قید سے آزاد ہوئے. سر برآورد و حریف باد شد. اور تو سر ابھارا جب زمین کے اندر سے باہر نکلے پودے کی شکل میں, تو ہوا کے دوست ہو گئے. اب ہوا ان کو خوشی سے ناچنے پر مجبور کر رہی ہے. اب ہوا کی ان کی دوستی ہو گئی. پہلے مٹی کے تھے, مٹی کی قید سے نکلے, ہوا کے دوست ہو گئے. تو خرگوش کا ویسے ہی معاملہ ہوا. شیر کی قید سے نکلے, اب ہوا کے دوست ہو گئے. اب ہوا میں ناچ رہے ہیں, کود رہے ہیں, رقص کر رہے ہیں. برگھا چوں شاخ را بے شکافتند تاب بالائے درخت اشتافتند. پتوں نے جب شاخ کو چیرا, پتوں نے جب شاخ کو چیرا, یہ خود ایک اردو کا مصرع بن گیا ہے. پتوں نے جب شاخ کو چیرا, تاب بالائے درخت اشتافتند, یہاں تک کہ درخت کے اوپر تک چڑھ گئے. اب پتے زمین کے اندر سے تو ڈائریکٹ برآمد نہیں ہوئے نا, زمین کے اندر سے تنا نکلا, پھر تنے کے اندر سے شاخ ابھری, پھر شاخ کے اندر سے پتے نکلے. تو اب یہ بیان کر رہے ہیں کہ پتوں نے جب شاخ کو چیرا, جب شاخ میں سے پتے ابھر آئے, درخت کے اوپر چڑھ گئے. حالانکہ نیچے سے ہی آئے. تو پہلے تنا بنا, پھر برانچ بنی, پھر اس کے بعد اس میں سے پتے بن گئے. تو گویا پتے بھی نیچے سے ہی آئے, لیکن وہ اوپر آ گئے. اسٹیم میں نہیں رہے, برانچ میں نہیں رہے, اوپر کی طرف آ گئے, نکل گئے, ظاہر ہو گئے. باز بانے شت اہو شکر خدا می سرایت ہر برو برگے جدا. شت اہو عربی زبان کا لفظ ہے. یہ اس کا مطلب ہوتا ہے پتے, مطلب ایسے پتے جو ابھی ابھی زمین سے نمودار ہوئے ہیں. کونلے پتے جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں, کونلے پتے. عربی میں کہتے ہیں ورق الزرع. شت اہو, شت آ ہے وہ. شتأت الام ولدہ بالولدی, یہ عربی میں کہا جاتا ہے. شتأت الام بالولدی, یعنی ماں نے اپنے بچے کو پروان چڑھایا, نکالا, زمین کے اندر سے باہر نکالا, مطلب پیدا کیا. جنا وہ معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو شتعو شتعن, شتعن, شتوعن, مختلف طریقے سے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر وہ لفظ استعمال کر رہے ہیں باز بانے شتعہو شکر خدا. یہ شتعہو کی زبان سے خدا کا شکر, می سرایت ہر برو برگے خدا, ہر برگ و بار الگ الگ ادا کر رہا ہے. جتنے پتے ہیں, جتنے پھل ہیں, وہ اپنی اپنی زبان سے خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں. جب وہ نمودار ہوتے ہیں جھاڑ کے اندر سے, پتے ہو کہ پھل ہو, جب نمودار ہوتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم باہر آ گئے, اب ہم بھی ہوا کے دوست ہو گئے, اب ہماری الگ پہچان ہو گئی. جب تک وہ پتے اور پھل جھاڑ کے اندر سے نمودار نہیں ہوئے تھے تو ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. لیکن جب جھاڑ کے اندر سے نمودار ہو گئے تو ان کی اپنی ایک شناخت بن گئی, یہ پتے ہے, یہ پھل ہے. ورنہ تو وہ بھی حقیقت میں تو دیکھا جائے تو وہ بھی جھاڑی کا حصہ ہے, لیکن ان کی اپنی شخصیت بن گئی, وہ ہوا کے دوست ہو گئے. بے زباں ہر بارو برگو شاخا می ستایت شکر و تسبیح خدا. ہر پھل اور ہر پتا اور شاخیں زبان
سے کچھ کہے بغیر خدا کی تسبیح کا راگ گا رہے ہیں۔ یہ بھی احادیث میں آیا ہے کہ پتے جب تک ہرے بھرے رہتے ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو حالانکہ ان کو زبان نہیں ہے، بے زبان ہے، لیکن ان کی اپنی ایک الگ زبان ہے جس سے وہ شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں۔ کہ بے پرورد اصل مارا ذل عطا تا درخ استغلظ آمد فاستوا، عطا کرنے والے نے ہماری جڑ کی پرورش کی۔ اب وہ کہتے ہیں، پتے اور پھل جو ہیں کہتے ہیں کہ ہم کو وجود بخشنے والے نے ہم کو پرورش کر کے جڑ سے نکالا۔ ہم تو جڑ میں تھے، جڑ سے تنا بنا، تنے سے شاخ بنی، شاخ سے پتے پھل نمودار ہوئے۔ تو کہتے ہیں کہ عطا کرنے والے نے، ذل عطا یہ بھی عربی لفظ ہے، ذل عطا نے ہمارے جڑ کی پرورش کی یہاں تک کہ درخت موٹا ہو گیا اور پھر سیدھا ہو گیا۔ یہ بھی یہاں پر دو الفاظ عربی کے استعمال ہوئے ہیں، اصل میں یہ بھی قرآن شریف کی آیت ہے، فاستغلظ واستوى۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے موٹا ہوتا ہے، تنا بنتا ہے، اس کے بعد پھر وہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار ہے، تو اس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں تک کہ درخت موٹا ہو گیا اور پھر سیدھا ہو گیا۔ جان ہائے بستہ اندر آب و گل، چوں رہند از آب و گل ہا شاد دل۔ یہ جو جانیں ہوتی ہیں، جان ہائے، جانیں پانی اور مٹی میں قید ہوتی ہیں۔ جو جانیں ہیں وہ پانی اور مٹی میں قید ہوتی ہیں۔ انسان کی جان بھی وہی ہے، پانی اور مٹی میں قید ہے۔ جب تک انسان کی روح اس کے جسم کے اندر ہے، گویا کہ اس کی جان یہ پانی اور مٹی کے بنے ہوئے ایک پنجرے میں قید ہے۔ چوں رہند از آب و گلہا شاد دل، اور جب پانی اور مٹی سے یہ جانیں خوشی کے ساتھ رہا کی جاتی ہیں، جب موت آتی ہے تو یہ قید سے اس جان کو نکالا جاتا ہے، رہا کیا جاتا ہے۔ ابھی تو یہ قید ہے، آپ کی روح کو مٹی اور پانی کے آپ کے جسم میں ڈال کر بند کر دیا گیا ہے۔ گویا کہ ایک پرندہ ہے جو پنجرے میں رکھ کر باہر سے بند کر دیا گیا ہے، اور جب تک وہ کھولنے کا وقت نہیں آئے گا پرندہ اندر ہی پھڑپھڑاتا رہے گا، بیماریوں میں، پریشانیوں میں، اس میں اس میں، ساری چیزوں میں، دنیا داریوں میں اسی کے اندر گھومتا رہے گا۔ لیکن جب موت آئے گی اس کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور وہ ایک پرندے کی طرح ہوا میں آزاد نکل جائے گا۔ اب اس کو کوئی قید، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف دنیاوی نہیں رہے گی۔ بالکل یہی کیفیت پھلوں اور پتے محسوس کر رہے ہیں، جڑ کے قید سے باہر نکل کر آئے ہیں۔ اب تک تو زمین کے اندر جڑ میں تھے، اب باہر نکل کر آئے ہیں، نمودار ہوئے ہیں، ان کی اپنی شخصیت بنی ہے، اب وہ ہوا کے دوست ہو گئے ہیں، ہوا چلتی ہے تو ناچتے ہیں۔ در ہوائے عشق حق رقصاں شدند، ہم چوں خرس بدر بے نقصاں شدند۔ اللہ کے عشق کی ہوا میں ناچتی ہیں یہ جانیں، جب روح سے نکل جاتی ہیں، جب جسم سے نکل جاتی ہیں تو یہ جو جانیں ہیں وہ اللہ کے عشق کی ہوا میں ناچنے لگتی ہیں۔ ہم چوں خرس بدر، خرس تو کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں نا خرس، کھانے کے لیے ایک ٹکیا ہوتی ہے، اس کے لیے ہم لوگ خرس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اصل میں خرس کہتے ہیں ٹکیا کو۔ تو یہ کہتے ہیں بدر کی ٹکیا کی طرح، بدر سے مراد 14ویں کا چاند، یہ 14ویں چاند کی جو ٹکیا ہے اس کی طرح، بے نقصان شدند، کوئی نقصان ان کو نہیں ہوتا، اس طرح سے ہوا میں معلق ہوتی ہیں اور ناچتی ہیں، جیسے کہ 14ویں رات کا چاند ہو۔ آپ دیکھیں گے چاند مختلف مرحلے طے کرتا ہے، کبھی چھوٹا ہوتا ہے، کبھی بڑا ہوتا ہے۔ یہ ہماری نظر ہے ایسی جو ہم کو چاند ویسا دکھائی دیتا ہے، ورنہ چاند میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ چاند پہلی رات کو جتنا ہے 14ویں رات کو بھی اتنا ہی ہوتا ہے، صرف یہ روشنی کا کمال ہے۔ چاند کے جتنے حصے پر روشنی پڑتی ہے ہم کو لگتا ہے کہ چاند اتنا ہو گیا ہے، لیکن اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہ جتنا ہے اتنا ہی رہتا ہے۔ جس میں شاں در رقص و جہاں خود مپرس، وہاں کے گردت جاں ازاں خود مپرس۔ ان کے جسم میں رقص کرتے ہیں وہ شخصیتیں جن کے جسم جانوں کی طرح رقص کرتے ہیں۔ اب جب ان کو جو جسم دے دیا جاتا ہے موت کے بعد، اللہ کے نیک بندوں کو جو جسم دے دیا جاتا ہے، وہ
رقص کرتے ہیں جسم بھی ان کے، اور جب جسم ان کے رقص کرتے ہیں تو پھر اب ان کی جانوں کا کیا عالم ہوگا وہ مت پوچھو۔ جس میں شاں در رقص، ان کے جسم ہی رقص میں ہیں، اور جہاں خود مپرس، اور ان کی جانوں کے بارے میں مت پوچھو۔ وہاں کے گردت جاں ازاں خود مپرس، اور جو جان بن جاتے ہیں، اب ان کے جسم خود جان بن جاتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی مت پوچھو کہ کیا کیفیت ہوتی ہے ان کی۔ مطلب اب یہ ذکر ہو رہا ہے جسم سے جان کے جو نکل جانے کے بعد نیک لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، ان کی قوت کتنی بڑھ جاتی ہے، ان کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ عام انسان جسم کے اعتبار سے قید میں ہوتا ہے لیکن جان اس کی بڑی طاقتور ہوتی ہے، لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کا وہ جسم بھی ان کی جان کی طرح طاقتور ہوتا ہے، تو اب ان کی جان کا کیا عالم ہوگا۔ اصل کہنا یہ چاہتے ہیں شیر را خرگوش در زندہ نشاند، ننگ شیرے کو ز خرگوش بماند۔ شیر کو خرگوش نے اب قید خانے میں ڈال دیا، اب ننگے شیرے کو ز خرگوش بماند۔ اب شیر کے لیے یہ تو نہایت شرم کی بات ہے کہ وہ ایک خرگوش کے سامنے ہار گیا، عاجز ہو گیا، زیر ہو گیا۔ ایک معمولی خرگوش نے اپنی چالاکی سے اتنے بڑے شیر کو ہرا دیا، اس کے لیے تو بڑی شرم کی بات۔ در چنی ننگیو وانگاہ اے عجب، فخر دی خواہی کے گویندت لخب۔ اب کہتے ہیں مولانا روم کہ تو بھی اے انسان، تیرا بھی یہی حال ہے، تو بھی ایسے ہی شرمندگی میں مبتلا ہے۔ تعجب کی بات کیا ہے؟ تو چاہتا ہے کہ اس شرمندگی کا سامنا کرنے کے بعد تجھے فخر الدین کے لقب سے نوازا جائے۔ مطلب تو اپنے آپ کو ایک فخر والا مسلمان سمجھتا ہے۔ فخر دین سے مختلف القاب مولانا روم نے مراد دیے ہیں، کچھ بھی رکھ لیتے ہیں لوگ، اپنے اپنے القاب رکھتے ہیں، فخر العلماء، فخر المشائخ، پتہ نہیں قدوۃ الصالحین، زبدۃ الاولیاء، پتہ نہیں کیا 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 رکھ لیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اتنے القاب اپنے رکھ کر خوش ہوتا ہے اور دعوے کرتا ہے کہ میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں، لیکن تیری کیفیت بھی ایسی ہی ہے۔ خرگوش کے سامنے تو ہار گیا ہے، خرگوش کے ہاتھوں تجھے مات ہو گئی ہے، چکما دے کر خرگوش نے تجھے اپنی دام میں، اپنے شکار میں پھانس لیا ہے۔ اب کیا ہے خرگوش؟ اب وہ آگے بیان کرتے ہیں۔ اے تو شیری در تگے چاہے دہر، نفس چوں خرگوش خون ریزت بقہر۔ اے غافل انسان، تو زمانے کے اس کنویں کی گہرائی میں، یہ زمانہ ایک کنواں ہے، یہ دنیا جو ہے ایک کنویں کی طرح ہے اور اس کی ایک گہرائی ہے۔ تو اس کنویں کی، زمانے کے اس کنویں کی گہرائی میں شیر کی طرح ہے، تیرا شمار اس شیر کی طرح ہے، اور تیرے نفس کی مثال خرگوش کی طرح ہے۔ خون ریزت بخیر، جو تیرا خون بہاتا ہے اپنے خیر سے۔ نفس کی چالاکی، نفس کا قہر تجھے اس اندھے کنویں میں ڈالنے کی فراق میں ہے، اور تو اسی نفس کے پیچھے پیچھے اس کی رہنمائی میں جا رہا ہے۔ نفس تجھے ایک دوسرے شیر سے خوف دلا رہا ہے، ایک دوسرے خرگوش کی لالچ دے رہا ہے۔ تو اس شیر کو مار دے تو تجھے یہ خرگوش جو مجھ سے زیادہ بڑا ہے تجھے مل جائے گا۔ نفس یہ لالچ دے کر تجھے اندھے کنویں میں لے جا رہا ہے، اور تو ہے کہ اس کے لالچ میں اس کنویں میں مرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اب دیکھیے اس واقعے کے اندر کیا کیا نئی نئی باتیں مولانا روم نے نکالی ہیں سمجھانے کے لیے کہ انسان کی یہ کیفیت ہے، انسان بھی شیر ہے، اور یہ اندھا کنواں دنیا کی گندگیاں ہیں، اور خرگوش اس کا نفس ہے۔ اب اگر وہ شیر خرگوش کی چالاکیوں کو نہ سمجھ کر اس کی اتباع میں اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے اور اپنے ہی عکس کو شیر سمجھے اور اسی خرگوش کے عکس کو اپنا شکار سمجھے اور چھلانگ لگا بیٹھے تو کیا ہونے والا ہے؟ نفس خرگوشت بصحرا در چرا، تو بغیر این چہے چون و چرا۔ تیرا جو خرگوش صفت نفس ہے
وہ دراصل جنگل کے اندر چرنے میں مشغول ہے، وہ چر رہا ہے. تیرا جو خرگوش ہے، جو کہ نفس ہے، وہ جنگل کے اندر چرنے میں مشغول ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے. اور تو چوں چرا، وہ در چرا ہے اور تو جو ہے چوں چرا میں ہے. چرا جو ہے چراگاہ کو کہتے ہیں. تو خرگوش در چرا ہے اور تو چوں چرا میں ہے. یہ لفظی خوبیاں اس کے اندر بیان ہو رہی ہیں. تو اندھے کنویں کی گہرائی میں تو جا رہا ہے مرنے کے لیے. سوئے نخچیراں دویداں شیر گیر، کب شروع یا قوم از جا البشیر. اب یہ فارسی انداز سے عربی کے بعض الفاظ کو استعمال کیا جا رہا ہے. سوئے نخچیراں دوید آں شیر گیر، وہ شیر کو پھانسنے والا شکاروں کی طرف دوڑا، یعنی خرگوش جس نے شیر کو پھانسا اب اپنے دوسرے شکاری ساتھیوں کی طرف دوڑا. کب شروع یا قوم از جا البشیر، اور کہنے لگا کہ اے قوم خوشخبری حاصل کرو. اس جا البشیر، خوشخبری دینے والا آ گیا ہے. اب میں تمہیں خوشخبری سنانے کے لیے آ رہا ہوں، ایک بہترین خوشخبری. آؤ سنو. مژدہ مژدہ اے گروہ عیش ساز، کہاں سگے دوزخ بے دوزخ رفت باز. مبارک مبارک اے عیش منانے والے میرے ساتھیوں، دوزخ کا کتا دوزخ میں چلا گیا ہے. کہاں سگے دوزخ بے دوزخ رفت باز. خوشخبری سنو، مبارک، تم سب کا مبارک. مژدہ مژدہ اے گروہ عیش ساز، کہاں سگے دوزخ بے دوزخ زفت یا باز. مژدہ مژدہ کہاں عدوِ جان ہا، کند قہر خالقش دندان ہا. مبارک مبارک تم سب کا مبارک کہ وہ جو جانوں کا دشمن تھا ہم سب کی، اللہ کے خیر نے اس کے دانت توڑ دیے. کند قہر خالقش دندان ہا. مژدہ مژدہ کس قضا ظالم بچاہ، او فتاد از عدل و لطف بادشاہ. مبارک مبارک تم سب کو مبارک کہ تقدیر نے وہ کام کیا ہے کہ ظالم کنویں میں گر گیا. خدا کا انصاف اور یہ مہربانی ہے. خدا کے انصاف سے، اس کے مہربانی سے ہم اتنی بڑی کامیابی حاصل کر چکے ہیں. آنکھ از پنجہ بسے سرحاب کوفت، ہم چخس جاروب مرکش ہم بے رفت. وہ جس نے پنجے سے بہت سے سر توڑے تھے، وہ شیر جس نے اپنے پنجے سے بہت سے سر توڑے تھے، موت کی جھاڑو نے اس کو بھی کوڑے سے جھاڑ دیا ہے. وہ ظالم جس نے کئی لوگ جانوروں کی جانیں لی تھی، آج ایک موت کی جھاڑو نے اس کو صاف کر دیا، جھاڑ دیا ہے. کے جز ظلمش دیگر کار نبود، ہے مظلومش گرفت و کوفت زود. جس کو ظلم کے سوا کوئی دوسرا کام تھا ہی نہیں، صرف ظلم کرنا اس کا کام ہوا کرتا تھا ایک دور میں. لیکن آج کیا ہوا؟ ایک مظلوم کی آہ نے اس کو پکڑ کر تباہ کر دیا. وہ کئی جانوروں کو مظلوم بناتا تھا اور کئی جانور اس ظالم کے ہاتھ سے مجبور بنتے تھے، مظلوم بنتے تھے. آج ایک مظلوم نے ظالم کا قصہ تمام کر دیا ہے. گردنش بے شکست و مغزش بردرید، جان ماں از قید محنت وار ہیت. اس کی گردن توڑی اور اس کا مغز پھاڑ دیا میں نے. اب اپنا کارنامہ بیان کر رہا ہے. میں نے اس کی گردن توڑی اور اس کا مغز پھاڑ دیا. اور ہماری جان، ہم سب کی جان، اس مشقت کی، جان بچانے کی جو مشقت تھی ہماری، اس کی قید سے آزاد ہو گئے ہیں. اب ہم کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. گم شد و نابود شد از فضل حق، بر مہم دشمن شمارا شد سبق. اللہ کی مہربانی سے اب وہ گم ہو گیا ہے، نابود ہو گیا ہے، اب اس کا وجود مٹ گیا ہے. اور عظیم دشمن تھا ہمارا وہ، ہم کو اس سے سبق مل گیا ہے. اب خوشی مناؤ، اب کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جمع گشتن داں زماں جملہ و ہوش، شاد و خنداں استرب در ذوق و جوش. اب جب سارے وحشی جانور
خرگوش کی اس پکار پر وہاں جمع ہو گئے تو سارے لوگ ذوق و جوش مستی مسرت یہ کیفیت کا اظہار کر رہے تھے، ہنسی خوشی خرگوش کی یہ باتیں سن رہے تھے، سب خوشی سے سرشار تھے۔ کیا بہترین خبر سنائی گئی ہے، حلقہ کردن دوں چو شمع درمیاں، سجدہ کردن دش ہما سیرانیاں۔ اب چونکہ یہ ہیرو ہے، اب خرگوش کیا ہے، وہ جانوروں کے لیے اب ہیرو ہے، تو انہوں نے حلقہ کر لیا، حلقہ کردن گھیر لیا خرگوش کو، او چو شمع درمیاں، جیسے کہ ایک شمع رکھی جاتی ہے سب کے بیچ میں، وہ کیفیت تھی اس وقت خرگوش کی۔ بڑے بڑے جانور جو خرگوش کو ماننے تیار نہیں تھے پہلے، تو چھوٹا ہے کیا کرے گا کہہ رہے تھے نا، اب کیفیت ایسی ہو گئی ہے کہ پورے خرگوش کو گھیر چکے، خرگوش بالکل درمیان میں سب کے ایسے ہی ہے جیسے کہ محفل میں شمع رکھی جاتی ہے۔ سجدہ کردندش ہما سہرانیاں، یہ تمام صحرائی جانوروں نے اس کے سامنے سر جھکا دیا، سجدہ کر دیا تعظیم میں اس کی۔ جو کام ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ تو نے کر دیا۔ تو فرشتہ آسمانی یا پری، یا تو اسرائیل شیران نری، ارے تو ہے کون؟ ہم تو تجھے ایک معمولی فرشتہ معمولی خرگوش سمجھ رہے تھے، تو آسمانی فرشتہ ہے یا کوئی پری ہے، یا پھر تو شیروں کو ہلاک کرنے کے لیے آنے والا اسرائیل ہے؟ آخر تو ہے کون؟ ہر چہ ہستی جان ماں قربان تست، دست بردے دست بازویت درست۔ جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس اب اس وقت وہ تیرے اوپر قربان ہے، تیرے دست و بازو کا غلبہ ہو گیا ہے، یہ درست ہے، کیونکہ اب تو نے جو کمال دکھایا ہے وہ اس کے سامنے تو باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ ورنہ اس کے بعد اب دیکھیے ایک کے بعد ایک ہر جانور کو جانا ہی پڑتا تھا، جان دینا ہی پڑتا تھا، سب کو تو نے آزاد کر دیا۔ بلکہ کچھ جانور تو یہ سوچتے ہوں گے کہ پہلے ہی تو تیرا نام آتا تو پہلے والے جانور بھی بچ جاتے۔ راند حق این آورا درجوئے تو، آفری بردست بر بازوئے تو، اللہ نے یہ پانی اپنے فضل کا تیری نہر میں بہایا ہے، ہم کیا کریں؟ ہماری نہر میں یہ پانی نہیں آیا، یہ جو عقل مندی کا جو پانی ہے، یہ ہمت کا جو پانی ہے، جرت اور دلیری کا جو پانی ہے جس کا مظاہرہ تو نے کیا ہے، یہ پانی اللہ تعالیٰ نے ہماری نہر میں نہیں بہایا، تیری نہر میں بہایا ہے۔ آفری بر دست و بر بازو ہے، تو تیرے دست و بازو کہتے ہیں انسان کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں ہاتھ سے کرنے والی، تیرے دست بازو کو شاباش ہے، کیا کام کیا ہے، تیری طاقت کو شاباش ہے، تیری عقل کو شاباش۔ بازگو تا قصہ در ماہاں شوت، بازگو تا محرم جہاں شوت۔ اب جانوروں نے اب اس سے پوچھا، بتاؤ اب تو قصہ بتاؤ، پہلے جب ہم نے تم سے پوچھا تھا کہ تمہاری پلاننگ کیا ہے تو تم نے نہیں بتایا تھا، کہا تھا میں پہلے کر کے بتاؤں گا، بولنے سے باتیں خراب ہو جاتی ہیں، کام الٹا ہو جاتا ہے، تو ہم کو بڑی جستجو تھی، سسپنس تھا کہ آخر تو کیا کرے گا، تو نے نہیں بتایا، لیکن اب تو کام ہو گیا ہے نا، اب تو بتا کہ تو نے کیا کیسا یہ کام، تاکہ یہ قصہ ہمارے درد کا علاج بن جائے، ہم کو بھی اس سے کچھ سبق ملے۔ جیسے بڑے لوگوں کی بڑی کارناموں کی جب باتیں چھوٹے سنتے ہیں تو ان کو ایک قسم کی ایک ہمت افزائی ہوتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، ایک طاقت آتی ہے، تو تم سناؤ تاکہ ہمارے اندر بھی وہ حوصلہ، وہ ہمت اور وہ جذبہ پیدا ہو جائے جو تم نے کیا ہے، تاکہ یہ بات سن کے ہماری جانوں کا مرہم بھی بنے، جو زخم ہم نے اب تک کھائے ہیں اس پہ ایک مرہم لگائے جیسا ہو جائے گا تمہاری باتیں سن کر۔ باز گو تا چوں سگالیدی بے مکر، ہمارا چوں بے مالیدی بے مکر۔ یہ تو کہو کہ تو نے تدبیر اس طرح کی سوچی کیسا؟ سگالیدن سوچنے کو کہتے ہیں، چوں سگالیدی کس طرح سے سوچی تو نے، بے مکر یہ تدبیر، یہ سازش، یہ پلاننگ آئی کہاں سے دماغ میں؟ اواں را چوں بے مالی دی میں مگر، اس ظالم کو چالاکی سے تو نے کیسے قابو کیا، کیسے اس کو برباد کیا، کیسے کیا؟ کچھ تو بتاؤ ہم کو۔
باز گو کا ظلم آ استم نما، صد ہزاراں زخم دارت جان ماں. کہو، پھر کہو، کیونکہ اس ظالم کے ظلم سے ہماری جانوں کے اوپر پہلے سے بہت سے زخم ہیں. اس نے ہم کو اتنے زخم دیے ہیں، ہمارے بچوں کو مار دیا، ہمارے رشتہ داروں کو مار دیا، کتنوں کی جانیں اس نے لی، کافی زخم ہم کو اس نے دیے ہیں. تو اب اس کی ہلاکت و بربادی کے قصے سنیں گے تو ہمیں دل کو سکون ملے گا. ذرا سناؤ کہ کیسے مارا تم نے اس کو. باز گو آں قصہ کاں شادی فضاست، روح مارا قوت و دل را جاں فضاست. سناؤ سناؤ، کیونکہ یہ قصہ ہمارے لیے ہماری خوشی بڑھانے والا قصہ ہے. شادی فضاست، شادی خوشی کو کہتے ہیں. شادی فضا ہونا، خوشی بڑھانا، خوشی کو بڑھانے والا ہے. روح مارا قوت، قوت کہتے ہیں غذا. قوت القلوب ایک کتاب ہے مشہور، قوت القلوب، دلوں کی غذا. بعض لوگ قوت کو قوت پڑھتے ہیں کیونکہ لکھنے میں ایک ہی جیسے ہیں، قاف واو تا. قوت پڑھ لیتے ہیں لوگ، ہر جگہ وہ قوت نہیں ہوتا، کبھی قوت بھی ہوتا ہے. عربی زبان کا لفظ ہے یہ. عربی میں قوت لمبی تا کے ساتھ لکھا جاتا ہے، جبکہ قوت گول تا کے ساتھ لکھا جاتا ہے. چونکہ ہماری زبان میں، فارسی میں، اردو میں گول تا کا تصور نہیں ہے، یا تو ہا ہوتا ہے یا سیدھا تا ہوتا ہے. تو ہم لوگ قوت کو بھی لمبی تا کے ساتھ لکھ دیتے ہیں. لیکن لمبی تا کے ساتھ جب بھی لکھا جاتا ہے عربی میں، وہ قوت نہیں ہوتا بلکہ قوت ہوتا ہے. اور قوت کا مطلب ہوتا ہے غذا. روح مارا قوت، ہماری روح کے لیے غذا ہے. وہ دل را جاں فضا، اور دل کے لیے جان بڑھانے والی چیز ہے، سکون پہنچانے والی چیز ہے یہ قصہ ہمارے دلوں کے لیے. گفت تائید خدا بود مہاں، ورنہ خرگوش چہ باشد در جہاں. تو اس نے، خرگوش نے کہا کہ اے میرے بزرگ ساتھیوں، یہ سب خدا کی تائید تھی، خدا کی مدد و نصرت تھی تو میں یہ کام کر پایا. ورنہ خرگوش چہ باشد در جہاں، ورنہ یہ خرگوش اس دنیا میں کیا حیثیت رکھتا ہے، کیا حقیقت رکھتا ہے کہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دے. قوتم بخشید و دل را نور داد. اب یہاں پر لفظ قوت استعمال ہو رہا ہے. قوتم بخشید و دل را نور داد، نور دل مردست و پارا زور داد. اس نے مجھے قوت عطا کی اور میرے دل کو نور دیا. ایک تو جسمانی قوت ہوتی، جیسا کہ میں نے بتایا کہ بعض چیزوں میں جسمانی قوت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن صرف جسمانی قوت سے بڑے بڑے مقاصد حاصل نہیں ہوتے. اس کے لیے وہ نور بھی چاہیے، عقل کا نور، ایمان کا نور، دل کا نور. وہ نور جب آئے گا جسمانی قوت کے ساتھ، دو آتشہ شراب کی طرح بن کر کارنامہ سر انجام پائے گا. تو قوتم بخشید و دل را نور داد، اس نے مجھے قوت عطا فرمائی اور دل کو نور دیا. نور دل مردست و پا را زور داد. دل کے نور نے پھر ہاتھ اور پاؤں کو طاقت دی. دل کے نور سے میں نے ہاتھ اور پاؤں میں طاقت پائی. اس کے بعد میں نے یہ کام کیا. پھر اس کے بعد پھر خرگوش کچھ نصیحتیں کر رہا ہے کہ ضرورت سے زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ کارنامہ ضرور ہوا ہے، میں بھی خوش ہوں، لیکن خوشی میں آپے سے باہر نہیں ہو جانا. ہر خوشی کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. جب ضرورت سے زیادہ اظہار خوشی کیا جاتا ہے تو اس کے کیا کیا نقصانات ہو جاتے ہیں، اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے. انشاءاللہ ہم وہ آئندہ کے درس میں پڑھیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.